سب کے نام نہیں جانتا ہوں، لیکن میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ سب لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر اس میٹنگ کو کامیاب کیا۔ اور میرے دوستو، یہ کام بھی ہمارا ہی کام ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے یا عالمیہ مجلس اتحاد المسلمین کو آگے بڑھانا یہ ہمارا کام نہیں، وہ اسی صاحب کا ہے، نہیں میرے دوستو۔ جب تک ہم لوگ اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھیں گے اور اس پارٹی کو اپنی پارٹی نہیں سمجھیں گے تب تک انقلاب نہیں آئے گا، کیونکہ اب تک ہمارے پاس کوئی ہماری پارٹی ہماری ٹیم نہیں تھی۔ ہم نے غیروں کے پیچھے اپنی اپنی زندگیاں گزار دی۔ بعض لوگوں نے سماجوادی کا ساتھ دیا، کبھی بسپا کا ساتھ دیا، کبھی کانگریس کا ساتھ دیا، اور پرزنٹ ٹائم بی جے پی اقتدار میں ہے۔ لیکن آپ لوگ بخوبی واقعی ہے کہ چاروں پارٹیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا ویوہار کیا۔ ہر پارٹی نے مسلمانوں کا استعمال ڈسپوزل اور چائے گلاس اور ٹیشو پیپر کی طرح کیا۔ کسی نے مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں کی۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمان کے مذہب کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی مدارس کے اوپر بلڈوزر چل رہے ہیں، مدرسوں کے اوپر تالے لگائے جا رہے ہیں، علماء کرام کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن تمام سیاسی پارٹی کی زبانوں پر تالے لگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا، جو بولے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اس وقت پورے ملک ہندوستان میں صرف اور صرف ایک آدمی ایسا ہے جو سمویدھان کی، مسلمانوں کی، دلت کی اور مظلوم کی آواز اٹھاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو آدمی مظلوم کی، مسلمانوں کے اور سمویدھان کی بات کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ابھی طلاق کا معاملہ ہوا، وقف بورڈ کا معاملہ ہوا، مساجد کے اوپر بلڈوزر چلے، گاؤں کشی کے معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ ماب لنچنگیں ہوئی، لیکن کسی کی زبانیں نہیں کھلی۔ یہاں تک کہ کانگریس کے لیڈر حضرت مولانا ضیاءالحق صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، جن کا تعلق کانگریس پارٹی سے تھا، اس وقت وہ حیات تھے اور پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کا معاملہ چل رہا تھا، بحث چل رہی تھی اور بل پاس ہونے والا تھا۔ مولانا ضیاءالحق صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کانگریسی لیڈروں سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں بھی جا کے اپنے مذہب، اپنے دھرم کے متعلق، ٹرپل طلاق کے متعلق پارلیمنٹ میں بولوں۔ وہ بیچارے کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنے دھرم کے متعلق بولیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق کانگریس پارٹی سے تھا۔ آج ہمارے ودھایک اور سانسد بہت سارے پارلیمنٹ میں، ودھان سبھا میں بیٹھے مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے، مسجد مدرسے کی بات آتی ہے تو کوئی بولتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق جن پارٹیوں سے ہے وہ پارٹی جب تک اجازت نہیں دے گی آپ نہیں بول سکتے۔ گویا کہ وہ رات میں آپ کو ٹیوشن دیں گے تب آپ جا کر پارلیمنٹ اور سمویدھان میں، سنسد میں بولیں گے۔ لیکن ہماری یہ پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ایسی پارٹی ہے جو مکمل سمویدھان کی بات کرتی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پارٹی کے پرچم کو، اس کے مشن کو اور اس کے مقصد کو ایک ایک گھر میں اور ایک ایک آدمی کے دل میں پہنچائیں گے اور اس کے مشن کو بتائیں گے کہ ایم آئی ایم کا مقصد کیا ہے، اس پارٹی کو بنانے کا مقصد کیا ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم نے اس پارٹی کو مضبوط نہیں کیا تو یقین مانیے میرے دوستو آنے والی نسل غلامی کا شکار ہو جائے گی، وہ نہ نماز پڑھنے پائے گی، نہ مسجد میں تعلیم